جی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی۔ آج ہم اربعین نبوی رحمہ اللہ سے 17 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ الحدیث السابع عشر، 17 نمبر حدیث ہے۔ عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواہ مسلم۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، نے ہر چیز میں احسان اور اچھا طریقہ اختیار کرنا لازم قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، پس جب تم کسی چیز کو قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو اس کو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے کوئی ایک اپنی چھری کو اچھی طرح سے تیز کرے۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبح کیے جانے والے جانور کو آرام اور سکون پہنچائے۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اس میں اسلام کے کئی محاسن کو بیان کیا گیا ہے۔ اصولی طور پر بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے اور بہت عمدہ انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچایا کرو۔ پھر انسانوں یا جانوروں سے بھی زندگی کے علاوہ ان کے مارنے اور ذبح کرنے کا معاملہ اور وقت بھی آئے تو اس میں بھی بڑا اچھا طریقہ اور سب سے اعلیٰ انداز اختیار کیا کرو۔ بنیادی طور پر اس حدیث میں یہ بات سمجھائی گئی ہے، لیکن اس کے ضمن میں کئی دیگر مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں جن میں سے اختصار کے ساتھ ہم کچھ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ اس حدیث کے جو صحابی راوی ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کریں گے کہ ابو یعلا ان کی کنیت ہے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے، مشہور صحابی جو اسلام کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ ان کے بھتیجے تھے۔ ان کی وفات 64 ہجری میں ہوئی اور یہ بیت المقدس میں اس وقت رہتے تھے، وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 50 احادیث روایت کی ہیں۔ 3 صحابہ کرام کے بارے میں یہ زیادہ معروف اور مشہور تھا کہ یہ بہت بڑے زاہد ہیں۔ زاہد سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ دنیا سے بالکل دور اور جن کے دل میں دنیا کی محبت بالکل نہیں ہوتی۔ ویسے تو سارے صحابہ ہی ایسے تھے،
لیکن بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ مدینہ کے انصار صحابہ میں 3 لوگ ایسے تھے جو زہد میں بڑی شہرت رکھتے تھے. ان میں سے ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، دوسرے عمیر بن سعد، اور تیسرے یہی صحابی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابہ ایسے تھے جو مدینہ کے انصار صحابہ سے تھے اور زہد میں دنیا سے قطع تعلق کی اور دنیا کی عدم محبت میں بڑی شہرت رکھتے تھے. تو یہ صحابی ہمارے سامنے جو حدیث روایت کرتے ہیں اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں احسان کو لازم قرار دیا ہے. کتبہ جو لفظ ہمارے سامنے ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے فرض قرار دینا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کتبہ کا معنی یہاں فرض کیا گیا ہے. تو اس حدیث میں بتایا یہ گیا ہے کہ ہر چیز کو جب بھی تم انجام دو اور کرنے لگو طریقے سے، بڑے عمدہ اسلوب میں اور بہترین انداز میں اس کو مکمل کرنا ہے، اسے ادھورا، ناقص یا غیر مرتب ایسا کام نہیں کرنا ہے. دراصل اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر چیز میں اس کے عمدہ اور اچھے پہلو کو اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے. ہم دنیا کا کوئی کام کریں، دین کا کوئی کام کریں تو پوری توجہ کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، شروع میں بھی اور آخر تک ہر لحاظ سے اپنے علم، اپنی طاقت، اپنے تجربے اور اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے اس کو اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. اگر ایک مسلمان اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو آپ ذرا غور کریں کہ جو بھی وہ اپنا کام کرتا ہے، جو بھی وہ کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، جو بھی کسی سے وعدہ کرتا ہے کام پورا کرنے کی، تو دیکھیے اگر اس طرح نیت اور اخلاص کے ساتھ وہ کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرے تو اس کا رزلٹ کتنا عمدہ ہوگا اور اس کا نتیجہ کتنا اعلیٰ نکلے گا. آگے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے بعد جو مزید مثال کہہ لیں یا مزید توضیح کہہ لیں وہ دی ہے کہ 2 چیزیں آپ نے بیان کی ہیں کہ جہاں مزید تاکید کی کہ وہاں کام کو بہت اچھے طریقے سے اور اعلیٰ پیمانے پہ تم نے کرنا ہے، تکلیف نہیں دینی ہے. فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، کہ جب تم کسی چیز کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کیا کرو. اصل میں ابھی ایک کال آ رہی ہے بیچ میں، اس کی آواز ذرا تھوڑا تھوڑی خراب ہو گئی ہے. ابھی کال بند ہوتی ہے. یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، کہ جب تم کسی چیز کو قتل کرو تو اس کو اچھے طریقے سے قتل کرو. تو یہاں سب سے پہلے تو یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ
یہ اس چیز کو اچھے طریقے سے قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے جس کو شرعن قتل کرنے کی گنجائش اور اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں میں سے آپ نے پچھلی حدیث میں گزشتہ درس میں یہ پڑھا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو قتل کر سکتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جہاد میں کافروں کو قتل کرنا کہ جب ان سے لڑائی جاری ہو، تو دونوں مقامات پر قتل کرنے اور جان لینے میں بھی وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو تکلیف دہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بھیجا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے قاتلوا من کفر باللہ، تمہارے سامنے جو کافر آئے اس کو قتل کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی بھی فرمایا کرتے تھے ولا تمسروا ولا تغدروا، کسی کافر کا مسلح نہیں کرنا۔ مسلح کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے نہیں مارنا کہ اس کا ناک کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا کان کاٹ دو، اس کی زبان کاٹ دو۔ فرمایا کافر کو بھی مارتے ہوئے تم نے ایسے نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص واجب القتل بھی ہو کہ اس کی سزا قتل ہے، جیسے وہ مرتد ہو جائے، تو پھر بھی ہم نے اس کو جب قتل کرنا ہے تو اس انداز اور طریقے سے قتل کرنا ہے کہ اس کی جان نکلتے ہوئے اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں ہم نے یہ لحاظ نہیں کرنا، وہ کب قاتل کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے اذیت ناک طریقے سے، دردناک طریقے سے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے ان کو مدینہ میں باہر ایک جگہ ٹھہرایا، تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کر دیا، اس کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر کر گرمی میں اس کو پھینک کر چلے گئے اور جانور سارے لے گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان قاتلوں کو پکڑا تو جیسے انہوں نے اس صحابی کو قتل کیا تھا ویسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی انداز میں ان کو قتل کیا، ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دیں اور ان کو کھلے میدان میں تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو ایسے قتل کیا تھا۔ یعنی قصاص کے اندر برابری کرنا ہوتی ہے، قصاص کے اندر برابری کرنا ہوتی ہے کہ جیسے ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کو قتل کیا کہ اس کے سر پر پتھر مارے اور پتھروں سے کچل کر اس کا سر اس کو قتل کر دیا، تو اس یہودی کو بھی ایسے ہی قتل کیا گیا تھا۔ یعنی عام قتل میں جو قتل شریعت نے جائز قرار دیے ہیں آسانی اور اچھا طریقہ اپنانا ہے، لیکن جب قصاص کا مسئلہ آ جائے قاتل کو ویسے ہی ماریں گے کہ جیسے وہ مقتول کو مارتا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنی، ایسے ہی جب کوئی بدکار جب کوئی مسلمان مرد اور عورت شادی شدہ ہو اور بدکاری اور زنا کرے تو پھر رجم کرنا ہے۔ رجم کیوں کرنا ہے؟ عام قتل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی میں نے تفصیل پچھلی حدیث میں بتائی تھی کہ اصل میں اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جب کوئی شخص لذت کے لیے زنا اور بدکاری کرتا ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک انگ اور ایک ایک عضو مزہ لیتا ہے، تو رجم کے اندر ایک ایک جسم کے عضو اور حصے پر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جس عضو اور جسم کے جس حصے نے لذت لی تھی اس کو تکلیف دے کر مارنا، یہ ہماری شریعت نے لازم قرار دیا ہے۔ تو یہ رجم کا مسئلہ ہو، قصاص کا مسئلہ ہو، اس میں یہ برابری اور یہ تعلیم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی قتل شریعت نے جائز قرار دیے ہیں ان میں قتل بھی کرنا ہے تو پھر اس میں سختی یا اس میں مقتول کو اذیت دینا یہ منع ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو پہلا جملہ ہے اس میں یہ فرمایا ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ، کہ جب تم کسی کو قتل کرو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اس کو تم نے اچھے طریقے سے قتل کرنا ہے۔
اچھا، اس حدیث میں دوسرا جملہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم ذبح کرو حلال جانور کو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو تم نے اچھے طریقے سے ذبح کرنا ہے، یعنی ذبح کرنے میں بھی جانور کو تکلیف نہیں دینی، اور وہ مزید کیا کرنا ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَةَ، اپنی چھری کو اچھے طریقے سے تیز کرنا ہے، یعنی چھری تیز کرنا ہے تاکہ جب ذبح کریں تو اس کی جلد اور چمڑا آسانی سے کٹ جائے اور جلدی سے اس کا خون نکل جائے اور اس کی جان نکل جائے اور وہ اچھے طریقے سے ذبح ہو جائے، اس کو زیادہ جان دیتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ فَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، چھری تیز کرے اور اپنے ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے، سکون سے اس کی جان لے۔ تو یہاں اس حدیث میں دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے جانوروں تک سے احسان کرنے اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ کسی سطح پر بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو مسلمانوں اور انسانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ آپس میں بھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں جانوروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، یہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے جانوروں سے بڑے مواقع پر ان کے حقوق یعنی ان سے اچھائی کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حدیث سنی ہوگی، ایک صحابی نے ایک گھونسلے سے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا، چکر لگانے لگی، جو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے گھونسلے میں واپس رکھ کر آؤ۔ ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے اس کو باندھ دیا تھا اور نہ اس کو کھانے کو کچھ دیتی تھی، نہ اس کی رسی کھولتی تھی کہ خود وہ چل پھر کر کچھ کھا لے۔ ایسے ہی آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت جو بدکار تھی، ایک دفعہ اس نے دیکھا کتا پیاسا ہے، پانی کو ترس رہا ہے، عورت نے جوتے میں اپنے موزے میں کنویں سے پانی بھر کر پلایا، تو اللہ رب العالمین نے اس جانور سے احسان کرنے کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کے گناہ معاف کر دیے۔ گناہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہ تو معاف کر دیے اور اس پر ایسا رحم کیا کہ آئندہ زندگی کے لیے اس کو توبہ کرنے کی توفیق مل گئی۔ تو یہ اور بھی کئی ایسی احادیث ہیں کہ جس میں اسلام نے جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ان پر بھی ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی جانور یا ایسے بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں کہ جن کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں ایک علت اور وجہ، کب قتل کر سکتے ہیں؟ جب وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوں، کتا ہو یا دوسرے جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، جو انسانوں کے لیے باعث تکلیف ہیں، باعث میں ان کو تنگ کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی یہ حدیث ہم نے سامنے رکھنی ہے کہ جب کسی کی جان لینی ہے تو اس کو عذاب دے کر، اذیت دے کر نہیں مارنا ہے، بلکہ جلدی سے اس کا خاتمہ کر دینا ہے۔ یہاں اس حدیث میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب بھی تم کسی چیز کو ذبح کرو، ذبح کہتے ہیں حلال طریقے سے کسی کی جان لینا، کسی جانور کی طریقے سے جان لینا، تو اس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس میں بھی تم نے اچھا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اب ہم نے چند چیزیں یہاں یہ سمجھنی ہے کہ کوئی چیز ذبح کب صحیح ہوتی ہے اور کون سی چیز ذبح کرنے کے بعد کھائی اور استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسلام نے اس کی چند شرطیں بیان کی ہیں، یعنی یہاں یہ فرمایا نا کہ ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، تو ذبح کرنے کا اچھا طریقہ کیا ہے کہ جس کے بعد ذبح شدہ جانور ہم کھا سکتے ہیں، حلال ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ممنوع نہیں ہوتا ہے۔
تو اچھے طریقے سے ذبح کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والا ہو، یعنی مسلم ہو یا کتابی ہو۔ کتابی سے مراد جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے اور یہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یعنی ذبح کرنے والا مسلمان ہوگا یا کوئی اہل کتاب میں سے ہوگا تو تب ہی ہم اس ذبح شدہ جانور کو کھا سکتے ہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ جیسا کہ فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حرام ہے۔ تو اس کھانے کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو وہ ذبح کرتے ہیں وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، تب وہ ذبح شدہ چیز کو کھانا حلال ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے جس چیز کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے وہ چیز بھی شرعاً درست اور جائز ہونی چاہیے۔ جیسے کوئی چھری ہے لوہے کی یا چاندی کی یا ایسی کوئی چیز جس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ شریعت نے دو چیزوں سے ذبح کرنے سے منع کیا ہے، ایک دانت سے اور ایک ہڈی سے۔ یعنی دانت سے یا ہڈی سے کوئی ایسی چھری یا چیز بنی ہو تو اس سے ذبح نہیں کر سکتے ہیں، اس سے ذبح کرنا حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ یہ دوسری شرط یاد رکھنی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی جانور کیسے صحیح ذبح ہوتا ہے اور حلال بنتا ہے کہ جب اس کا خون بہایا جائے، یعنی چمڑا جب کاٹا جائے گردن سے، اور گردن سے جو شاہ رگ اور بنیادی دو رگیں ہوتی ہیں جو سیدھا دل تک جاتی ہیں ان کو کاٹا جائے اور خون بہے، تو خون بہنے سے وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ یعنی گردن کاٹ کر جو رگیں ہیں وہ کاٹنا اور خون بہانا، یہ تیسری شرط ہے کہ جس کے ساتھ کوئی چیز ذبح کرنے چوتھی شرط ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، کیونکہ اگر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کریں گے تو قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ایسی چیز کو کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، یہ چوتھی شرط ہے، پھر ہی کوئی چیز کھانا جائز ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کا نام لینا یا بسم اللہ پڑھ کر کوئی چیز کھانا، اس میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بسم اللہ پڑھنا صرف مسلمان ذبح کرتے وقت پڑھے گا یا اہل کتاب میں سے جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کریں؟ یعنی مسلمان تو ظاہر ہے اللہ کے نام پہ ذبح کرے گا تب ہم کھائیں گے، صرف ہم کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے مسلمان اعظم ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرے گا تو ہم کھائیں گے، ہی عیسائی یا یہودی وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح کرے گا تو تب حلال ہوگا۔ اگر وہ اپنے خدا عیسیٰ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتا ہے تو عیسائی کا ذبح شدہ جانور یا کوئی چیز کھانا بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ شرط یاد رکھنی ہے۔ اب اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ہم ایسے ممالک میں جائیں جہاں ذبح کرنے والے عیسائی ہوتے ہیں یا یہودی ہوتے ہیں اور ان کا ذبیحہ دکانوں پر مل رہا ہو تو کیا ہم پوچھیں گے پہلے کہ بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، یا ویسے ہی ان سے خرید کر کھا سکتے ہیں اور یا ان کا پکایا ہوا استعمال کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے پوچھنے کی، تفتیش کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔
تفتیش نہیں کرنی، پوچھنا نہیں ہے کہ پہلے میں تسلی کروں، پہلے میں پوچھوں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی ذبح کرتے وقت یا ویسے کیا تھا. پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہمارے پاس کئی لوگ گوشت لے کر آتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر وہ ذبح کیا تھا یا ویسے ہی، کیونکہ ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی موقع آئے جہاں تمہیں کوئی شک ہو تو سم اللہ علیہ وقولو، تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، بس یہی کافی ہے. یعنی زیادہ تفتیش اور زیادہ جستجو کے لیے فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ جا کر پتہ کریں، پوچھیں. بس یہی کافی ہے کہ سامنے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، تو اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو اہل کتاب میں سے نہیں، جیسے سکھ ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، بدھ مت ہے، کوئی ایسا دین ماننے والا جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے، تو ایسے کسی غیر مسلم کا ذبح کیا ہوا کوئی چیز بھی ہم نہیں کھا سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. تو یہ 4 یا 5 چیزیں تھیں اس حوالے سے. اچھا، ذبح کرنے کے حوالے سے ایک اور بات جو ہمارے ہاں کافی معروف ہے کہ کیا کوئی جانور ذبح کرنا ہو تو اس کو قبلے کی طرف اس کا منہ کرنا، قبلہ رخ کرنا اسے ضروری ہے، شرط ہے؟ تو یاد رکھیے کوئی شرط اور لازم نہیں ہے. اچھا ہے اگر کوئی ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف کر لیتا ہے، لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے قبلے کی طرف منہ کیے بغیر کوئی جانور ذبح کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسے جانور کا کھانا بالکل جائز ہے اور درست ہوتا ہے. اس حدیث کے حوالے سے یہی چند مسائل اور ضروری باتیں تھیں. اب آگے دوسری حدیث ہے، ٹائم صرف 10 منٹ کے ساتھ اس کو مکمل کر لیں. الحدیث الثامن عشر، 18 نمبر حدیث ہے آگے ہمارے سامنے. یہ حدیث 2 صحابہ کرام سے مروی ہے اور دونوں کا تذکرہ یہاں امام نبوی رحمہ اللہ نے کیا ہے. فرمایا عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذی وقال حدیث حسن وفي بعض النسخ حسن صحیح. یہاں یہ سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص آگ سے جلا کر کسی کو قتل کرے تو کیا قصاص میں آگ سے جلائیں گے؟ تو اس میں بہتر موقف یہی ہے کہ چونکہ آگ سے جلا کر جان دینا منع کیا گیا ہے تو اس لیے وہاں آگ سے نہیں جلائیں گے، ویسے ہی اس کو قتل کریں گے. چلیے یہ حدیث جو ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور گناہ کے بعد نیکی کرو، نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو. اس حدیث میں 3 جملے ہیں. جملے ہی ایسے ہیں کہ ہر ایک میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. سب سے پہلے تو اس حدیث کے جو صحابی ہیں حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ، یہ بڑے مشہور عابد اور زاہد صحابی تھے
32 ہجری میں ربضہ نامی جگہ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ انہوں نے 281 احادیث نبی کریم علیہ السلام سے روایت کی ہیں۔ دوسرے صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، کہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ یہاں ایک سوال آیا تھا کہ ہڈی والی چھری استعمال کرنا منع ہے؟ جی ہاں، بالکل منع ہے۔ یعنی جس جگہ سے ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے والا اگر کوئی آلہ ہڈی کا بنا لیتا ہے تو اس سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ابھی یہ حدیث ہم نے مکمل کرنی ہے، پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ انصار صحابہ میں سے تھے، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان سے 157 احادیث مروی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو یمن میں گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر صرف 33 سال تھی۔ تو 157 احادیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ تو یہ ان دو صحابہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہمارے سامنے ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حیث ما کنت، جہاں بھی اور جس وقت بھی تم ہو۔ یہ اس حدیث میں جو سب سے پہلا لفظ ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ جانا۔ تقوی کی تشریح اور تفصیل بڑی تفصیل سے علماء نے بیان کی ہے، اب وقت نہیں ہے کہ اس پر تفصیل بیان کرے، صرف اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی ایک بڑی مختصر سی کتاب ہے تقوی کے فوائد و ثمرات، تو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ بہت مفید کتاب ہے۔ یا جس زمانے میں بھی ہو، جن حالات میں بھی تم زندگی گزارو، تو یہ کام ہمیشہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حکم ہے، وصیت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچ کر رہنا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے، گناہوں سے بچنے کے فوائد کتنے ہیں، ثمرات اتنے ہیں کہ انسان کی دنیاوی زندگی، اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے یہی ایک عمل کافی ہے، اگر انسان اس پر صحیح طرح سے عمل کرے۔ ڈاکٹر فضل الہی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے تقوی کے فوائد و ثمرات، آپ گوگل کریں گے انشاءاللہ پی ڈی ایف مل جائے گی آپ کو۔ تو یہاں چونکہ ہم سب طالب علم بیٹھے ہیں، تقوی کے بہت سارے فوائد ہیں، وہ انشاءاللہ جو میں نے کتاب بتائی ہے آپ کو اس میں پڑھیں گے۔ صرف طالب علم ہونے کے ناطے ہم ایک فائدے کی طرف یہاں اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیے، ہمارا مقصد علم کو سیکھنا، علم کو پڑھنا، علم کو یاد کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ہر طالب علم کے سامنے ساری زندگی کے لیے ایک ماٹو ہونا چاہیے۔ اب اس آیت کو اگر پہلی دفعہ سنا ہے اس معنی میں، تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس میں کتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دو، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم سکھائے گا۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے مجھے علم آئے، میں علم کی نعمت سے آراستہ ہو جاؤں، اور مجھے علم شرعی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ہر ایک کی خواہش اور تمنا ہے۔ لیکن دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ایک شرط بتائی ہے کہ دیکھو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ علم ہم کس کو دیتے ہیں۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ،
تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں علم عطا کرنا شروع کر دے گا۔ تو ہم سب طلبا جتنے بھی ہیں، ہمیشہ ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ ہونی چاہیے، جب بھی ہماری نیت بنے، ہمارا عزم بنے، ہمارا ارادہ بنے کہ ہم نے علم لینا ہے، تو اللہ کے اس وعدے کو یاد رکھا کریں، اللہ کے اس اعلان اور ضمانت کو اور گارنٹی کو یاد رکھا کریں کہ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ علم تمہیں تب ہم دیں گے جب تم گناہوں کو چھوڑ دو گے، جب تم گناہوں سے بچو گے۔ اب دیکھ لیجئے، اصل میں یہاں وقت نہیں ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ 10 بجے تک کلاس کو مکمل کرنا ہے، اور میرا خیال ہے 10 شاید بج چکے ہیں۔ دیکھیے، انسان علم جب سیکھتا ہے تو علم سیکھنے میں وہ کون کون سے اعضاء کو استعمال کرتا ہے۔ مثلا ہم ابھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے لیے ہم زبان استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آنکھیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کوئی چیز علم کی سنتے ہیں، کان استعمال کرتے ہیں۔ کوئی چیز علم کی ہم سمجھتے ہیں تو اس کے لیے دل کو استعمال کرتے ہیں۔ علم کی کوئی چیز پکڑتے ہیں، جیسے کتاب ہے، بال پوائنٹ ہے، علم میں کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہم ہاتھوں سے مدد لیتے ہیں۔ اور علم کی طرف جب ہم چلتے ہیں، جاتے ہیں کہیں پڑھنے، تو اس کے لیے ہم اپنے قدم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی علم کے لیے انسان یہ سارے اعضاء استعمال کرتا ہے، زبان بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، دل بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی۔ یہ جتنے اعضاء ہمارے علم میں استعمال ہوتے ہیں، اگر ہم ان اعضاء جن کے ساتھ علم سیکھتے ہیں، ان اعضاء کو گناہوں سے بچائیں گے، تب اللہ ہمیں علم دے گا۔ دیکھیں، زبان علم میں استعمال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑ دو، ہم تمہیں علم دیں گے۔ تو جس زبان سے ہم علم پڑھتے ہیں، اگر اس زبان کے گناہ ہم چھوڑیں گے، تب اس زبان پر علم چڑھے گا۔ اگر ہم جن آنکھوں سے علم کو دیکھتے ہیں، کتاب کو دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، تب اللہ ان آنکھوں کو علم عطا کرے گا۔ جن کانوں سے ہم علم کو سنتے ہیں، ان کانوں سے ہم گناہ سننا چھوڑ دیں گے، تو تب یہ علم اللہ ہمارے کانوں میں ڈالے گا۔ اور جس دل سے ہم علم کو سمجھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اگر اس دل میں ہم گناہ کے پروگرام بنانا چھوڑ دیں گے، دلوں کے ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یہ دل کے جتنے بھی گناہ ہیں، اس دل کو اگر گناہوں سے بچائیں گے، اللہ اس دل میں تب علم ڈالے گا۔ ایسے ہی ہم ہاتھوں سے علم میں مدد لیتے ہیں، ہم اپنے پاؤں سے علم کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ چھوڑ دیں گے، تب اللہ کا وعدہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہاں جو ہمارے سامنے ہے کہ تقوی کے فوائد کیا ہیں۔ فرمایا تقوی کا پہلا فائدہ طلباء کے لیے یہ ہے کہ اللہ ان کو علم عطا کرتا ہے جب وہ اپنے اندر گناہوں سے نفرت پیدا کر کے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تقوی کا پہلا فائدہ تھا۔ تو ابھی جو یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں جہاں بھی رہو، لوگوں کے سامنے رہو یا اکیلے رہو، تو تم نے گناہ نہیں کرنا، گناہ چھوڑ دینا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اب اگلی مجلس میں اس حدیث کو مکمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔